کے بعد 54 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ یہ ذرا غور سے دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کرائسس آتے ہیں تسلسل سے، یا اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، مطلوبہ جگہ پر شادی نہیں ہوئی، کوئی ڈیل چاہیے تھی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ٹینڈر چاہیے تھا وہ ٹینڈر نہیں ملا، تو باغی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور یہاں تک مطلب وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں کہ میں اسلام ہی چھوڑ دوں گا۔ ارے بھائی چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے لیے تباہی ہے دین سے ہٹنے میں۔ اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے۔ وہ مسلمانوں کے لیے بہت نرم اور کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اور حق کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت ہے 78-79 میں بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت فرمائی گئی۔ اب کیوں لعنت فرمائی گئی ذرا دیکھیے، یہ لعنت اس سبب سے تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور اس کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو برائی کرتے آپس میں ایک دوسرے کو اس سے نہ روکتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت نازل ہوئی۔ 3 وجوہات بیان فرمائی، ایک اللہ کی نافرمانی، دوسری اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا۔ حد کیا ہے؟ آپ یہاں تک سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ ایک حد اللہ نے قائم کی ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا نا وہ کتنی حد ہے۔ اسی طرح یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ حد قائم کر دی۔ یہ چیز سن سکتے ہیں، یہ چیز نہیں سن سکتے۔ اتنا آپ بول سکتے ہیں لیکن یہاں کلام کریں گے تو غلط ہوگا۔ اس کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کی نہیں۔ یہاں حلال طریقے سے تقاضۂ نفسانی پورا کر سکتے ہیں اور یہاں نہیں۔ ہر چیز کی اللہ نے ایک لمٹ اور حد مقرر کی ہے۔ جو ان حدود کو جان بوجھ کر نافرمانی کا ارادہ کرتے ہوئے پھلانگ جاتا ہے اس میں پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو آخری بات بیان فرمائی کہ یہ جو برائی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اپنے اطراف میں کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں اسے روکنا چاہیے۔ اور میرے آقا نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہاتھ سے برائی کو بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدلے، ورنہ زبان سے بدلے، ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہمارے گھروں میں بعض اوقات جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، ہم اسے برا نہیں سمجھتے، گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں، ہم برا نہیں سمجھتے، کوئی حرام کام ہو رہا ہوتا ہے باقاعدہ، ہم اسے برا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ یہ ہمارے گھر والے ہیں۔ اور اب جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بعض اوقات انہی میں سے بعض کاموں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے خاندان والے، ہمارے اپنے قریبی دوست وہی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی نفرت پیدا نہیں ہوتی، بالکل ہنستے ہیں، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ شرابی دوست ہیں، موالی دوست ہیں، زنا کرنے والے دوست ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اتنا فراڈ کر کے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہوا ہے ان لوگوں نے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے آرام سے، اور ان کے فعل کو برا نہیں سمجھتے۔ بلکہ بعض تو ایسے دیکھتے ہیں، ایسے بھی دیکھے ہیں جو تھپکیاں لگاتے ہیں، یار تو یار بڑا بہترین آدمی ہے یار، کیا کیسا لوٹتا ہے، پتہ نہیں چلتا پبلک کو، ایسا لوٹ لیتا ہے، یار تو بڑا زبردست آدمی ہے، ٹریٹ تو بنتی ہے یار، کھانا کھلا یار، لے جا اسے کھلاؤ، یہ حرام کی غذا اس کی پیٹ میں ڈالو۔ ایسی جو فرینڈس وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ گھروں پہ چڑھ کر پھل ول توڑ لیے، کوئی ٹھیلے والا جا رہا ہے تو کپڑے میں کیلے کا گچھا چھپا لیا، پھر نکال کے دکھاتا ہے، بولتے ہیں یار تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے یار، شاباش لا 4 کیلے مجھے دے، 8 اپنے گھر پہ لے کے جا۔ تو یہ ہم اس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں برے کاموں کے اندر، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی گالی بکتا ہے ہمیں دل میں نفرت پیدا ہونی چاہیے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کر رہا ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، کسی کی خدا نخواستہ زوال عزت کی کوششیں کر رہا ہے، ہمیں بالکل دل میں برا ماننا فرض ہے۔ اور اگر زبان سے بدل سکتے ہیں زبان سے بدلیں۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی قریبی اس طرح کی خطائیں کر رہا ہو
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اظہار ناراضگی سے یہ برائی کو چھوڑ دے گا ہماری مروت میں، تو اظہار ناراضگی کرنا فرض ہے۔ اب ہمارے گھروں میں تو اگر زوجہ فرض نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، بچے بالغ ہونے کے باوجود فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ماں باپ کی تیوری میں بل نہیں پڑتے، شوہر پریشان نہیں ہوتا کہ میری بیوی بے نمازی ہے، اس کے ہاتھ کی روٹیاں ہم کھا رہے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا رہے ہیں۔ بے نمازی کے ہاتھ میں بڑی بے برکت ہوتی ہے، یاد رکھیں، انتہائی بے برکتی، اور اس سے نور عبادت سلب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بچے کو بچپن میں ہی کشف حاصل تھا، اور اتنا زبردست اللہ نے ان کو کشف عطا فرمایا تھا کہ جب وہ مسجد میں جاتا، وہ بچہ جتنی جوتیاں رکھی ہوتی ہیں وہ بتا دیتا یہ جہنمی کی جوتی ہے، جنتی کی جوتی ہے۔ تو ان بزرگ کو خوف پیدا ہوا کہ یہ ابھی سے اتنا اللہ نے اس کو کرامت عطا فرمائی، ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی وار کر کے اس کو ہلاک کر دے۔ تو انہوں نے ایک نان بائی تھا، تندور پر روٹی لگانے والا، بے نمازی، اس کے ہاتھ کی لگی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اپنے بیٹے کو کھلایا، تو اللہ نے ان سے یہ کرامت سلب فرما لی تھی۔ تو اتنی نحوست ہے۔ اب آپ کہیں گے مصطفیٰ ہم پر تو کسی نحوست کا زور نہیں ہوتا، ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہی۔ تو جو گٹر صاف کرتے ہیں نا، جب یہ گٹر میں اترتا ہے تو اس کو کوئی بدبو محسوس ہوتی ہے؟ نو، بلکہ ایک دفعہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، سب لوگ اس کو منہ پانی چھڑک رہے ہیں، کوئی خوشبو ڈال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ایک آیا کہنے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اس طرح نہیں ہوش میں آئے گا۔ اس نے ایک لکڑی لی، گندگی میں جا کے گٹر کے پانی میں ڈالی، اس کی ناک کے قریب کی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا ارے یہ آپ کو کیسے پتا چلا اس کا علاج یہ ہے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ بھنگی ہے، یہ بدبو سے ہی اٹھے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ برا نہیں مانے گا، میں آپ کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے ہم ان گندگیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اندر پاکیزگی ہوتی نا، بالکل پاکیزگی، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ایک لقمہ کھائیں گے نا تو آپ کو دل غائب غائب سے محسوس ہوگا، عبادت بوجھ لگنے لگے گی، گناہوں کی طرف دل مائل ہوگا، آپ کو نیک لوگ برے لگنے لگیں گے اور برے لوگ بہت اچھے لگنے لگیں گے، نگاہیں کوئی بد نگاہی کو طلب کریں گی، ہاتھ چاہیں گے کہ ناجائز مقام کی طرف بڑھیں، باطنی تقاضے غلط کام کی طرف لے جانے کا تقاضا کرنا شروع کر دیں گے۔ سمجھ جائیے کہ یہ اس طرح کی کوئی بے برکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ دیکھیں نا ہر طرف بے نمازی ہیں، تو وہ ایسی ہمارے اندر وہ صلاحیت کر گئی یہ چیزیں کہ ہمیں اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ جس کو آپ یوں سمجھ لیں کالی گندی میلی چادر ہو، اس پر کالی سیاہی کے 2-3 دھبے ڈال دیں آپ، اور آپ کہیں کہ بتاؤ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن بالکل صاف ستھری سفید چادر ہو، اس پر ایک کالا دھبا ڈال دیں، آپ پوچھیں کچھ نظر آ رہا ہے تو فوراً نظر آئے گا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باطن چونکہ ہم نے وہ نورانیت کی لذت اور نورانیت کی حقیقت ابھی پائی ہی نہیں ہے کہ جس میں گندگی کی آمیزش ہو تو ہلچل مچ جایا کرتی ہے۔ وہ ہم چونکہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے اطراف میں، ہمارے گھروں میں، سکولز میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، ہر طرف گالیاں گندگیاں ہیں، تو پھر ہمارا باطن بھی اچھائی اور برائی میں فوراً تمیز نہیں کر پاتا۔ بس یہ 3 باتیں عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا،